औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शादीशुदा मर्द हज़रात के लिए वो ग़िज़ाएँ बताने वाले हैं जो कि मर्दाना जिनसी कमज़ोरी को दूर करते हैं। दोस्तों, आजकल के दौर की एक वबा, हम इसको वबा ही कहेंगे, कि मर्दाना जिनसी क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए जो टैबलेट इस्तेमाल की जाती है वियाग्रा, उसके बारे में कि वो आर्ज़ी तौर पर जिनसी क़ुव्वत को बढ़ाती है लेकिन मुस्तकिल तौर पर वो बहुत ज़्यादा नुकसानात का सबब बनती है। तो दोस्तों, माहिरीन ने ये तहकीक की है जी कि इंसानी जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड नामी एक जुज़ है जो कि शरियानों में खून की गर्दिश को बेहतर बनाता है, ज़्यादा करता है, और जहाँ खून की गर्दिश या खून का इज्तिमा जो है वो ज़्यादा होता है तो वो उज़्व जो है अपने आफ़ाल में तेज़ हो जाता है। तो जिनसी अमल में नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो जिनसी आज़ा की तरफ दौरान खून को तेज़ करता है, और इस अमल की वजह से जिनसी आज़ा में खून की गर्दिश के बढ़ जाने की वजह से उज़्व तनासुल में न सिर्फ सख्ती आती है, इंतशार बढ़ जाता है, दबाव ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जिनसी कमज़ोरी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इससे जुड़े जो दूसरे मसाइल हैं जिनमें हम बिस्तरी का ख़याल ना आना, उज़्व तनासुल में कमज़ोरी, सुस्ती, ये अहम हैं। ये सारे मसाइल जो हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड के बढ़ जाने की वजह से दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से रिसर्च तबीब हूँ और एक फार्मासिस्ट हूँ। और आप इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड देख रहे हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये टॉपिक, हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको उन ग़िज़ाओं के बारे में बताएंगे और उनके इस्तेमाल का तरीका बताएंगे जो कि नेचुरल, कुदरती नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करके जिनसी क़ुव्वत फ़राहम करती हैं और इनके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। लेकिन आगे चलकर हम आपको ये भी बताएंगे कि किन अफराद को, ठीक है, किन नौजवानों को ये ग़िज़ाएँ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस मिजाज में अगर वो ये ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करेंगे तो भी नुकसान का अंदेशा होगा। अच्छा दोस्तों, इन ग़िज़ाओं में, ठीक है जी, तिब की ज़बान में, कानून मुफ़रद अज़ा की ज़बान में, ये उज़लाती असाबी से उज़लाती गुद्दी ग़िज़ाएँ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कि जिस्म इंसानी में नाइट्रिक ऑक्साइड की पैदाइश को बढ़ाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करती हैं और ख़ुसूसन जिनसी अज़ा की तरफ ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से उज़्व तनासुल में सख्ती आती है, दबाव आता है, तनाव आता है और जिनसी मामलात जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं। तो इनमें सबसे पहली ग़िज़ा जी भुना हुआ चना है। आप 20 भुने हुए चने सुबह, दोपहर, शाम बाकायदगी के साथ खाना शुरू कर दें तो कुछ ही अरसे में आप अपने जिनसी मामलात में वाज़े बेहतरी देख पाएंगे। इसके साथ जो दूसरी चीज़ है वो किशमिश है। किशमिश में फौलाद, मैग्नीशियम और बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं और ये भी खून में नाइट्रिक ऑक्साइड की मिकदार को बढ़ाकर जिनसी मामलात को बेहतर करती है। 5 दाने किशमिश के आप सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ जो तीसरी चीज़ है वो है जी इंजीर। इंजीर जो है जन्नत का फल है जिसका ज़िक्र कुरान पाक में भी आया है। इसमें बेपनाह ताकत, क़ुव्वत और बहुत सारे मिनरल्स और मादनियात पाए जाते हैं। ये खून की कमी को न सिर्फ पूरा करती है बल्कि ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर करती है और नेचुरल नाइट्रिक ऑक्साइड की पैदाइश को बढ़ाकर जिनसी क़ुव्वत को पैदा करती है। इसके अलावा आ जाता है जी कि काला चना। काला चना जो है वो भी उज़लात को तेज़ करता है, ब्लड सर्कुलेशन को जिनसी अज़ा की तरफ बढ़ाता है, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे अवाज़ात जो हैं वो दूर हो जाते हैं। तो काले चने को आपने इस्तेमाल कैसे करना है जी? 20 अदद काले चने लेकर साफ़ सुथरे पानी से धोने के बाद उसको 2 गिलास पानी में रात को भिगो दें। सुबह उठने के बाद इसी पानी में आपने प्याज डालना है, टमाटर डालना है, लहसुन डालना है और 2 ग्राम दालचीनी डाल देनी है,
3 سے 4 دانے لونگ کے ڈال دینے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور دیسی گھی ڈال کے اس کو اچھی طرح اتنا پکانا ہے کہ جو کالا چنا ہے وہ گل کر نرم ہو جائے اور پانی جو ہے وہ 1 کپ بچ جائے، تو یہ آپ کا بہترین جو ہے کالے چنے کی یخنی تیار ہے۔ چنے کھانے کے بعد اوپر سے یہ شوربہ پی لیں تو صرف 10 سے 15 دنوں میں آپ واضح طور پر دیکھیں گے کہ آپ کی جنسی قوت کتنی زیادہ بڑھ چکی ہے بغیر کسی کیمیکل کے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آگے چلیں تو آگے ہے چھوارا۔ چھوارا جنسی قوت کو بہتر کرنے کے لیے ایک مانی ہوئی چیز ہے۔ آپ نے جنسی قوت کے لیے، ٹائمنگ کے لیے، مادہ منی کو گاڑھا کرنے کے لیے، سپرمز کی موٹیلٹی کو بہتر کرنے کے لیے چھوارے کو کس طرح استعمال کرنا ہے؟ آپ نے عمدہ چھوارا لے لینا ہے۔ بعض لوگ یہاں پہ فون کرتے ہیں جی کہ وہ عمدہ چھوارا نر چھوارا ہوگا، کیسا ہوگا؟ بھائی بات یہ ہے کہ چھوارے سبھی ٹھیک ہیں، ان چھواروں میں آپ نے وہ منتخب کرنے ہیں جو موٹے تازے ہوں اور لمبائی میں کچھ زیادہ ہوں۔ اگر وہ نہیں ملتے تو کوئی جو ہے نا پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، آپ عام چھوارے بھی لے سکتے ہیں، وہ بھی بہتر کام کریں گے۔ اس لیے پریشان ہونے کی اور بھائی پتہ نہیں وہ نر چھوارا کون سا ہوگا تو کوئی نہیں ہے، آپ کو چھوارے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے جی، زیادہ پرانے نہ ہوں لیکن چھوارے ہونے چاہیے۔ تو 2 چھوارے لے کر آپ نے ان کو 3-4 گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو دینا ہے اور اس کے بعد ان چھواروں کو نکال کے آپ نے آدھا کلو دودھ میں ڈال دینا ہے اور اس دودھ کو نرم آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیں یہاں تک کہ دودھ 1 پاؤ بچ جائے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے اس دودھ کو اتار لینا ہے اور اس میں آپ نے 1 چمچ شہد ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 2 چھوارے جو آپ صبح تیار کریں گے، دودھ چھوارے، یہ آپ نے عصر کے وقت چھوارے کھا کے اوپر سے دودھ پی لینا ہے اور پھر شام کو تیار کر کے رکھ دیں، یہ آپ نے صبح استعمال کرنے ہیں، یعنی صبح شام 2 چھوارے صبح 2 شام یہ بنا کے استعمال کریں۔ صرف 10 سے 15 دن میں آپ کو جو ہے واضح رزلٹ ملے گا۔ ایک ایسا نوجوان جس کی جنسی قوت 0 ہو گئی تھی اور اس نے مجھ سے رابطہ کیا جی کہ حکیم صاحب میں بہت پیسہ برباد کر چکا ہوں اور اب جو ہے وہ جیب میں نہ تو پیسہ ہے، ٹھیک ہے جی، جنسی معاملات خراب ہیں اور بیگم جو ہے وہ چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہے، خدا را میرا گھر ٹوٹنے کے لیے بچائیں۔ تو میں نے اس کو عضلاتی غذائیں کھانے کے ساتھ ساتھ یہ نسخہ بتایا۔ 15 دن کے بعد اس کا فون آتا ہے، وہ دعائیں دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ حکیم صاحب اب تو یہ حالت ہے جی کہ جب میں ہم بستری کرتا ہوں تو ٹائم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، 10 سے 15 منٹ اور میں تھک جاتا ہوں، یہاں تک کہ سر کے پچھلے حصے میں یہاں پہ درد شروع ہو جاتا ہے سر میں، لیکن انزال نہیں ہوتا۔ تو میں نے پھر اس کو کہا جی کہ آپ اس کا استعمال اب بند کر دیں، سادہ دودھ استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس نسخے کو معمولی نہ سمجھیں، بہت کمال کا یہ غذا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا آگے آ جاتا ہے جی خشخاش، ٹھیک ہے جی۔ 1 پاؤ دودھ میں 1 گرام خشخاش صبح اور شام یہ ابال کر پینے سے 10 سے 15 دنوں میں جو ہے وہ جنسی قوت بہت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 1 سیب کا روزانہ استعمال خون میں نائٹرک آکسائڈ کی مقدار کو بڑھا کر جنسی معاملات کو بہتر کرتا ہے۔ اچھا 2 لونگ روزانہ استعمال کریں، یہ خون کی سرکولیشن کو بہتر کرتے ہیں اور نائٹرک آکسائڈ کو پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح دارچینی ہے، 2 گرام دارچینی کا روزانہ کا استعمال، دارچینی لے کر اس میں انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں، اس کا وزن کر لیں، یعنی 1 حصہ دارچینی اور 9 حصے شہد، دارچینی کو شہد میں ملا کے رکھ دیں اور 1 چمچ جو ہے آپ روزانہ کا استعمال کریں، یہ جنسی قوت کے لیے بہت ہی زبردست ٹونک ہے۔ آگے چلیں تو جی مربع آملہ ہے، 2 عدد صبح استعمال کریں، کمال کی چیز ہے۔ مربع ہرڑ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح 2 ٹماٹر جو ہے درمیانے سائز کے وہ آپ کاٹ کے دوپہر کے وقت استعمال کریں، نائٹرک آکسائڈ کو بڑھاتے ہیں، جنسی قوت کو کمال کا کرتے ہیں۔ اسی طرح پیاز ہے جی، اس میں نائٹرک آکسائڈ کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے اور یہ جنسی قوت کے لیے مانی ہوئی چیز ہے، کچا پیاز کھائیں۔ اسی طرح لہسن، 1 لہسن صبح نہار میں استعمال کریں۔ اس کے ساتھ جامن کا استعمال بھی آپ کو یہی فوائد دے گا۔ اس کے علاوہ مچھلی ہے، بڑا گوشت ہے، کالا چنا ہے، مربع کوڑتمہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی کمال کا غذا ہے۔ کوڑتمہ کے بیجوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بوڑھا شخص مجھے ملا، ٹھیک ہے جی، تعارف ہوا تو اس نے کہا جی کہ حکیم صاحب آج میں آپ کو ایک سنیاسی راز بتاتا ہوں کہ کوڑتمہ کے جو بیج ہیں نا جی، ہنزل کے بیج، یہ 5 عدد نکال کے، ٹھیک ہے جی، ایسے مریض کو دیں، ایسے شخص کو دیں جس کی ٹائمنگ 0 ہو،
کہ وہ جب ہم بستری کرنے لگے تو یہ 5 بیج جو ہے منہ میں ڈال کے ہم بستری کریں، ٹھیک ہے جی، تو اس کی ٹائمنگ بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو واقعی ہی اس میں بڑی سچائی ہے کہ آپ اس سے بھی مدد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے علاوہ ماش کی دال کا حلوہ جو ہے وہ بنا کے استعمال کریں تو اس سے بھی نائٹرک آکسائڈ کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے اور جنسی قوت بڑھ جاتی ہے۔ تو دوستو یہ چند وہ غذائیں تھیں، ٹھیک ہے جی، جو کہ جسم میں نائٹرک آکسائڈ کی پروڈکشن کو بڑھا کر مردانہ جنسی قوت کو بڑھاتی ہیں، جنسی ہارمونز کی پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے، مادہ منی کا قوام جو ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جس سے اس کے نکلنے میں وقت لگتا ہے اور جنسی قوت بڑھتی ہے۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے افراد ہیں جن کو یہ غذائیں استعمال نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ وہ لوگ جو کہ دل کے کسی عارضے میں مبتلا ہیں، یعنی ان کو بائی پاس سرجری کا مشورہ دیا گیا ہے، شریان بلاک ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کو یہ غذائیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے لوگ جو کہ معدہ میں زخم کا شکار ہیں، السر معدہ کا شکار ہیں، ان کو بھی یہ غذائیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ ٹی بی کے مریضوں کو یہ غذائیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے لوگ جن کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہو اور بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہو تو وہ بھی یہ غذائیں استعمال نہ کریں۔ ایسے لوگ جن کا شوگر لیول جو ہے وہ ہائی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ان غذاؤں کو استعمال نہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ بواسیر خونی کے مریض بھی ان غذاؤں کو استعمال نہ کریں۔ باقی افراد اس کو استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ویاگرا کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، خود بھی سنیں اور اس کو آگے فارورڈ بھی کریں، کیونکہ آپ کے لائک کرنے سے اس ویڈیو کی ریچ بڑھتی ہے، ہمیں حوصلہ ملتا ہے، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر ہمیں بھی ایک جذبہ ملتا ہے کہ ہم آپ کے لیے ایسی بہترین ویڈیوز جو ہیں وہ بناتے رہیں۔